اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء 20واں پارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت اور اس کے بعد کی چند آیتوں کے اندر کفار مشرکین کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ کفار مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبود ہونے کو مانتے تھے، لیکن بہت سارے بتوں کو ساتھ میں شریک بھی کرتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے کام بناتا ہے، لیکن فلانا بت بارش دینے میں اللہ کی مدد کرتا ہے، فلانا بت کھانا دینے میں، رزق دینے میں اللہ کی مدد کرتا ہے، فلانا بت یہ چیز دینے میں اللہ کی مدد کرتا ہے۔ تو ان کو یہاں پر سمجھایا گیا کہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ان کو سمجھاتا ہے کہ تمہارے لیے آسمان سے پانی کس نے بنایا، کس نے اتارا۔ اسی طرح آگے ان کو سمجھایا کہ کون ہے جو خشکی اور تری کے اندر ظلمات کو پیدا کرتا ہے، کون ہے جو رات کو اندھیرے کے اندر رات کو بدلتا ہے، کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیز ایک اللہ ہی کرتا ہے، کوئی دوسرا معبود اللہ کے ساتھ کسی بھی حالت میں کسی بھی چیز میں شریک نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ یہاں پر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کی حالت ایک مردے کے جیسی ہے کہ جس طرح مردے کے سامنے آپ کتنی بھی بات کرو وہ کوئی آپ کو جواب دینے والا نہیں ہے۔ تو آپ اس کی فکر میں نہ لگے رہیں کہ یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ غم میں پڑ جائیں گے، آپ فکر میں آ جائیں گے۔ تو ان کی حالت تو مردے جیسی ہے کہ ان کے سامنے آپ کتنی بھی حق بات پیش کر کے رکھو، اللہ کی قدرت بیان کرو، رسالت بیان کرو، آخرت بیان کرو، ان کی حالت بالکل مردے جیسی ہے کہ جس طرح مردے کے سامنے کوئی بات کہو وہ جواب نہیں دیتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح کوئی جواب نہیں دیں گے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ایک نشانی کو بیان کیا ہے کہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو بہت ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن کچھ بڑی نشانیاں بھی ہیں جو قیامت کے وقت میں اور اس کی علامات میں سے بتائی گئی ہیں۔ اس میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جانور کو زمین میں سے پیدا کرے گا، یعنی کسی کی نسل میں سے نہیں ہوگا بلکہ ایک جانور پیدا کریں گے اور وہ لوگوں سے بات بھی کرے گا۔ جب ایسا جانور آ جائے تو یہ آخری نشانی ہوگی قیامت کی کہ اس کے بعد قیامت آ جائے گی اور دنیا دھرم برم ہو جائے گی۔ پھر آگے سورہ قصص اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی اللہ نے توحید کو، رسالت کو، آخرت کو، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بڑی کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پہلے ہی شروع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے شروع کے واقعات کو بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو کسی نے ہی بتایا تھا، نجومی نے بتایا تھا کہ تیری حکومت کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا اور تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ تو جب یہ پتہ چلا تو اسی وقت سے فرعون نے یہ اعلان کر دیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کر دیا جائے، تاکہ اس کے اندر یہ بچہ بھی آ جائے گا جو میری حکومت کو ختم کرے گا۔ تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ماں کے دل کے اوپر یہ بات القاء کی اور ڈالی کہ اگر تم کو اپنے بچے کے بارے میں خطرہ ہو تو اس کو ایک صندوق کے اندر بند کر دینا اور اس کو دریا کے اندر بہا دینا۔ تو جب پتہ چلا کہ یہاں پر بھی اس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو وہاں پر فرعون کے لوگ قتل کرنے آنے والے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ڈر ہوا اور اللہ نے پہلے ہی بات بتا دی تھی، تو انہوں نے اپنے بچے کو ایک صندوق میں بند کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور دریا کے اندر بہا دیا۔ اللہ کی قدرت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی کرنی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا کہ ہم تمہارے بچے کو دوبارہ تمہارے پاس واپس بھی لوٹائیں گے اور رسول بنا کر لوٹائیں گے، نبی بنا کر لوٹائیں گے، اور اللہ نے واپس لوٹایا بھی، اپنا وعدہ بھی پورا کیا۔ پھر ہوا یہ کہ یہ بچہ چلتا چلتا، یہ صندوق چلتا چلتا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا، تو فرعون کے لوگوں نے اس صندوق کو اٹھایا اور واپس لایا تو خوبصورت بچہ ہے، تو ان کو فرعون کو ایسا لگا کہ یہی بچہ میری حکومت کو ختم کرے گا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ تو فوراً ان کی بیوی جو حضرت آسیہ ہے، جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ پر ایمان لے آئی،
اس نے کہا کہ نہیں یہ بچہ کیسے اپنی حکومت کو ختم کر سکتا ہے، بلکہ اس کو اب اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، کیونکہ فرعون کا کوئی بیٹا تھا نہیں تو اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیتے ہیں۔ تو فرعون اس کی بات میں آ گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو اپنے گھر میں رکھو۔ لیکن کچھ دن گزر جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے کی وجہ سے رو رہے تھے۔ بہت ساری عورتوں کو بلایا دودھ پینے کے لیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی حالت میں کسی کا بھی دودھ لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہوا یہ کہ ساری عورتوں کو بلا رہے تھے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی اس گھر میں پہنچی، یعنی فرعون کے گھر میں پہنچی۔ تو اس موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ مجھے ایک عورت معلوم ہے، میں اس کو لے کر آؤں گی تو موسیٰ علیہ السلام ضرور ان کا دودھ پئیں گے۔ ظاہر سی بات ہے یہ اپنی ماں کو لے کر آنے والی تھی، تو فوراً اپنی ماں کے پاس گئی اور اپنی ماں کو بلا کر لائی۔ ان عورتوں کے اندر سے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، اور جو لے کر آنے والی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو لے کر آئی۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام کو جیسے اپنی ماں کی چھاتی دکھی، فوراً انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے پاس اپنے وعدے کے مطابق لوٹا دیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دوسرا پہلو ذکر کیا۔ جیسے جیسے موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، بڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں داخل ہو رہے تھے، تو بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے اور یعنی بنی اسرائیل کا آدمی ہے، اور دوسرا فرعون کی قوم کا ہے، قبطی ہے۔ تو دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا قوم کا آدمی جو تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا کہ دیکھو مجھے یہ مار رہا ہے، آپ میری مدد فرمائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ، اور یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی، یعنی فرعون تک پہنچ گئی، پھر دوسری مرتبہ دوسرے دن اسی طرح موسیٰ علیہ السلام محل کے اندر داخل ہو رہے تھے، بستی میں داخل ہو رہے تھے، تو واپس اسی طرح دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آدمی کو کہا کہ تمہارے اندر ہی غلطی ہے، تم ہی بار بار لڑ رہے ہو۔ پھر یہ بات ہوئی کہ واپس جو ہے ان دونوں میں سے لڑائی ہو رہی تھی، تو فرعون کے آدمی نے کہا کہ تم ہی موسیٰ ہو نے کہ کل ہمارے آدمی کو تم نے قتل کیا تھا، تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو۔ تو پھر اس طرح بات ہوئی اور صلح ہو گئی دونوں کے بیچ میں۔ پھر واپس ایک آدمی دوڑتا ہوا شہر کے کنارے پہ سر آیا اور اس نے کہا کہ پولیس جو ہے پورے شہر میں تمہاروں کو ڈھونڈ رہی ہے، اگر تم کو پا لیا تو تم کو قتل کر دیں گے۔ لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین، آپ یہاں سے نکل جاؤ، میں آپ کے خیر خواہ لوگوں میں سے ہوں، یعنی آپ کو اچھی رائے اور مشورہ دے رہا ہوں، آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، مدین کی طرف گئے۔ یہ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی رہنے کی جگہ تھی، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے مدین چلے گئے۔ وہاں کچھ لوگ کنویں کے اوپر پانی پلا رہے تھے، وہاں پاس میں درخت تھا، موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بیٹھ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے موسیٰ علیہ السلام نے ایک عجیب سا واقعہ دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو کنویں کے پاس پانی پلا رہے ہیں، اور دور دو لڑکیاں کھڑی ہیں جو اپنے جانوروں کو لے کر ایک طرف کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور کہا کہ کیوں یہاں پر اکیلے کھڑے ہو، جاؤ وہاں پر اپنے جانوروں کو پانی پلا کر گھر لے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سارے مرد حضرات جو اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں یہ سب چلے جائیں گے، اس کے بعد ہم پلائیں گے، کیونکہ ہمارے ابا بھی بوڑھے ہیں، اس لیے ہم کام کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں۔ اب اس کے ذریعے سے ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ وہ عورتیں جو تھیں، دو بہنیں جو تھیں، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں تھیں، اتنی پاک دامن تھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو مردوں کے پاس جانا پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ سب مرد چلے جاتے تھے، اس کے بعد اپنے جانوروں کو پانی بھی پلاتے تھے اور اپنے مٹکوں کو بھرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کر دی کہ لاؤ میں تمہارے جانوروں کو پانی بھی پلا دیتا ہوں اور میں تمہارے مٹکوں کو بھی پانی کے ذریعے سے بھر دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور کہا کہ تم جا سکتے ہو۔ اب جب یہ دونوں عورتیں حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں جب اپنے باپ کے پاس گئیں تو روزانہ کے مقابلے میں بہت جلدی آ گئی، روزانہ لیٹ آتی تھی، سب چلے جاتے تھے، پھر وہ پانی بھرتے تھے، اپنے جانوروں کو پلاتے تھے، اس کے بعد گھر پہنچتے تھے تو لیٹ پہنچتے تھے، لیکن روزانہ کے مقابلے میں جلدی آ گئے۔ تو شعیب علیہ السلام نے فوراً سوال کیا کہ کیا بات ہے بیٹیوں، تم آج روزانہ کے مقابلے میں جلدی آ گئے؟ تو بیٹیوں نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح مرد تھا اور بہت پاک دامن تھا اور اس نے ہماری مدد بھی کر دی۔ تو پھر شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ۔ تو فوراً وہ دونوں لڑکیاں آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہمارے والد نے آپ کو طلب کیا ہے، آپ کو بلا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے
اور شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ وہی موسیٰ جو فرعون کی طرف بھیجے گئے؟ کہ ہاں وہی موسیٰ۔ کہ اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ظالم قوم سے نجات دے دی۔ قولوا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ ڈرو مت، گھبراؤ مت، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم قوم سے نجات دے دی، آپ یہاں پر محفوظ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہنے لگے تو پھر چند صفات ان کی بیٹیوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بتائی تھی کہ یہ بہت پاک دامن بھی ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت بھی دی ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے سوال کیا تھا کیسے پاک دامن ہے؟ کہ راستے میں بھی ہم آ رہے تھے تو یہ آگے آگے چل رہے تھے، ہم پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور جب انہوں نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تو ہم سے کوئی برائی کی بات نہیں کی، اور طاقتور اس وجہ سے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کنویں پر پانی پلانے کے لیے گئے تھے تو اس وقت جو کنویں کے اوپر جو پتھر ہوتا ہے اس وقت سارے لوگ اس کو اٹھا کر ہٹاتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ کے ذریعے سے پتھر کو ہٹا دیا۔ تو گویا یہ بہت طاقتور ہیں، ان کو ہمارے یہاں پر اجرت کے طور پر رکھ لو بکریاں چرانے کے لیے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے یہاں پر رکھ لیا اور یوں فرمایا کہ اگر تم ہمارے یہاں پر 8 سال ٹھہر جاتے ہو اور بکریاں چراتے ہو تو میں ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تمہارے کے ساتھ کر دوں گا۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تؤجرنی 8 حجج، کہ 8 سال ہمارے یہاں نوکری کرو، کیا کرو؟ 8 سال ہمارے یہاں رہو، بکریاں چراؤ، اور 2 سال تمہاری طرف سے اگر بڑھانا چاہتے ہو بڑھا دینا، ہماری طرف سے کوئی ضروری نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، تم کو مجبور نہیں کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں یہ کام کرنے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ٹھہرے اور آپس میں 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ ایک یہاں پر سبق ایک بہت بڑا یہ ملتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت بری سمجھی جاتی ہے کہ لڑکی والے لڑکے کو مانگے۔ ہمیشہ لڑکے والے ہی جاتے ہیں لڑکی والوں کے گھر پر لڑکی کو مانگنے کے لیے، لیکن یہاں پر معاملہ الٹا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے لیے سامنے سے پیشکش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو گویا ہی کوئی بری بات نہیں ہے، آپس میں کوئی بھی ایک دوسرے سے مانگ سکتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک چیز چل پڑی ہے، لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں کہ لڑکی والے کا باپ جو ہے لڑکے والوں کے پاس جائے اور اپنی بیٹی کی پیشکش رکھے کہ تم میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ قرآن نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، تو معاشرے کے اندر سے اس چیز کو ختم کرنا چاہیے، اور بڑوں کو سوچنا چاہیے اپنی بیٹی کے نکاح کرتے وقت کہ اگر کوئی اچھا لڑکا مل جاتا ہے تو ان کے باپ سے جا کر بات کرے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی کو لے کر فوراً واپس مصر کی طرف نکلے، اب کافی زمانہ گزر چکا تھا تو راستے میں ان کی بیوی پیٹ سے بھی تھی، تو کچھ آگ کی ضرورت تھی، ٹھنڈی کا زمانہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک درخت کے پاس آگ کی محسوس ہوئی کہ شاید وہاں پر آگ ہے، تو اپنی بیوی کو کہا کہ تم یہاں پر ٹھہرو، میں وہاں پر سے آگ کو لے آتا ہوں۔ تو گئے تو دیکھا تو آگ نہیں تھی بلکہ ایک روشنی تھی، اندر سے آواز آئی کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر نبوت بھی دی گئی اور کتاب بھی دی گئی، یعنی تورات بھی دی گئی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے پاس جاؤ، ان کو سمجھاؤ۔ وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کی دلیل دے رہا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا، نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ جیسا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا ویسا آپ نے ان کو بتا دیا، یعنی کفار مشرکین کو بتا دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول بھی ہیں، آپ بھی حق ہیں اور آپ کی بات بھی حق ہے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہاں پر اہل کتاب کے بارے میں بتایا گیا کہ اہل کتاب اگر ایمان لے آتے ہیں تو ان کو 2 اجر دیے جائیں گے۔ ایک اجر تو اپنے نبی پر ایمان لانے کا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر جب اللہ کے نبی علیہ السلام آئے اور آپ پر یہ کتاب اتاری گئی تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے اور اس کتاب پر بھی ایمان لے آئے، تو گویا ان کو 2 اجر ملیں گے، 2 ثواب ملیں گے، اپنے نبی پر ایمان لانے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لانے پر۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔
یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مختار کل ہونے کا ظاہر کرتا ہے کہ ساری چیزوں کو کرنے والا اللہ ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ہدایت دینا بھی اللہ کا کام ہے۔ تو یہاں پر ایک واقعہ ذکر کیا ہے مفسرین نے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے انتقال پر ان کے گھر پر پہنچے اور ان کو کہا کہ چچا جان آپ کلمہ پڑھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کہا کہ اے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لو، کل قیامت کے دن میں آپ کی شفاعت کر دوں گا۔ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نبی پر اتاری گئی، انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے، اور ہم جانتے ہیں کون ہدایت پائے گا اور کون گمراہ ہوگا۔ آپ نے اپنے چچا جان تک دعوت پہنچا دی، یعنی آپ کا کام پورا ہو گیا، ہدایت دینا یہ ہمارا کام ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یہاں پر سے قارون کا ذکر ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کے قوم میں سے تھا۔ اللہ نے اس کو بہت مال دیا تھا، بہت دولت دی تھی، بہت ساز و سامان دیا تھا، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی خزانوں کی چابیاں بہت سارے لوگ مل کر اٹھایا کرتے تھے، اتنا اللہ نے اس کو ساز و سامان دیا تھا، لیکن اس کو اپنے ساز و سامان کے اوپر غرور تھا، تکبر تھا، گھمنڈ تھا کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس میں اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے تو کہنے لگا کہ میں کیسے دوں گا، یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تکبر کو اسی کے اوپر توڑ دیا کہ اس کو زندہ زمین کے اندر اللہ نے غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی، اس آیت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو آپ کو مقام جحفہ پر پہنچے تو آپ نے مکہ کے راستوں کو دیکھ کر اندر تمنا کی کہ کاش میں مکہ میں ٹھہرتا اور لوگوں کو دعوت دیتا کہ واپس مکہ میں لوٹنا کب ہوگا۔ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا کہ نبی ہم آپ کو ضرور آپ کے اپنے وطن مکہ کے پاس مکہ میں واپس لوٹائیں گے اور فتح کے ساتھ لوٹائیں گے۔ اور اللہ نے یہ وعدہ فتح مکہ کے موقع پر پورا کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے شان اور آن کے ساتھ اور بان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے وطن واپس لوٹایا۔ سورۃ العنکبوت مکیہ، یہ سورہ عنکبوت مکی ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو، اس کے اندر اس کا ذکر آیا اس لیے سورہ عنکبوت رکھا نام۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان والو تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب تم آزاد نہیں ہو، ہم تم کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیں گے کلمہ پڑھنے کے بعد، بلکہ اب تمہاری پوری زندگی آزمائش میں گزرے گی۔ اللہ تم کو ہر طریقے سے آزمائے گا، یعنی پوری کی پوری زندگی انسان کی آزمائش میں گزرتی ہے کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، کون برے عمل کر کے آتا ہے۔ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ دنیا کے اندر نازل کر دیتا کہ لوگ اس کو دیکھ کر ہی ایمان لے آتے تو پھر آزمائش کیسی؟ تو اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، سیدھا راستہ بھی بتایا اور گمراہی والا راستہ بتایا کہ انسان اپنے اختیار پر عمل کر کے کون سا راستہ چنتا ہے، اللہ اس کو پوری زندگی آزماتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا ہے کہ ہم وصیت کرتے ہیں انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، کہ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد کے لیے، کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہوتا ہے، یعنی ماں کا اور باپ کا ہوتا ہے، لیکن والدین اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی اور ایسی چیز کا حکم دیں کہ جس میں شریعت کی نافرمانی ہوتی ہے تو ان کی اتباع نہیں کی جائے گی، نہ کہ ہر چیز کے اندر ان کی اتباع کی جائے گی، ان کی پیروی کی جائے گی، ان کی بات کو مانا جائے گا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، کفار مشرکین مسلمانوں کو یوں کہا کرتے تھے کہ تم واپس اسلام سے ہٹ کر واپس کفر میں داخل ہو جاؤ اور کل قیامت کے دن اللہ اگر تم سے پوچھے گا تو اس کا بوجھ ہم لے لیں گے۔ تو اللہ نے ان کو صاف صاف جواب دے دیا، مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو، کہ ہر ایک آدمی اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا،
یہاں پر سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، سارے نبیوں کے اللہ نے واقعات اپنے نبی کو سنائے ہیں۔ پھر اخیر میں فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ بہت ساری قومیں ایسے گزری ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، ہم نے ان کو سخت عذاب میں گرفتار کر دیا۔ یعنی قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم ہود ہے، اور بہت ساری قوم نوح ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ یہ کفار مشرکین نے جن جن بتوں کو بنا کے رکھا ہے، یعنی کھانے کا بت الگ ہے، پانی کا الگ ہے، رزق کا الگ ہے، ان بتوں کی مثال ایسے ہیں جیسے کہ مکڑی کا جالا۔ مکڑی کا جالا، کہ مکڑی کا جالا اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ایک جھاڑو اس کو دکھا دو یا پھونک مار دو تو مکڑی کا جالا ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے بت بھی ایسے ہیں کہ بے بسی ہے، کمزوری ہے، یہ کسی چیز کے نہ نفع کے مالک ہیں اور نہ ہی نقصان کے مالک ہے، بلکہ عبادت صرف کی جائے گی تو اللہ ہی کی جائے گی، جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا اور ساری چیزیں اسی کے مطابق چل رہی ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی چیزوں کے اندر نشانیاں بیان کی ہے ایمان والوں کے لیے۔ یعنی ایمان والے یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ کی طاقت کو سمجھ سکتے ہیں کہ عبادت تو صرف اللہ ہی کی جا سکتی ہے، جو نفع کا بھی مالک ہے اور نقصان کا بھی مالک ہے۔ یہ سارے معبود تو جو ہے نہ نفع کے مالک ہے، نہ نقصان کے مالک ہے، نہ بارش دے سکتے ہیں، نہ رزق دے سکتے ہیں، کچھ نہیں دے سکتے ہیں، تو ان کی عبادت کیسے کریں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کی عبادت پر موت تک جمائے۔